وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام یہ موضوع سورہ نساء کی مناسبت سے، جو کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور مدنی سورہ مبارکہ کے اندر خواہ وہ سورہ نساء ہو یا کوئی اور صورت ہو، میری اور آپ کی معاشرتی زندگی کے احکامات ہیں، اور بڑا سادہ سا ایک پوائنٹ ہے کہ معاشرتی زندگی اور خاندانی زندگی کی پہلی اکائیاں اور اس کی اٹھان ایک مرد اور ایک عورت سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مرد اور عورت میاں بیوی کہلاتے ہیں، کل کے وہ ماں باپ ہیں، اور آنے والی نسلوں کے وہ مختلف رشتہ دار ہیں۔ شریعت نے یہ سارے احکامات اپنے اندر، قرآن کے اندر اور اللہ کے حبیب کی حدیث اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھتی ہیں، اور قرآن کو اس نقطہ نگاہ سے کہ وہ میری اور آپ کی معاشرت اور سوشل لائف کو کیسے سنوارتا ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور ہر بندہ مومن کے لیے یہ جاننا فرض ہے۔ جیسے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہ کتنا فرض ہے؟ جتنا جس بندے کا تعلق ہے شعبے کے اندر، اتنا علم جاننا فرض ہے۔ ایک بندہ تاجر ہے تو تجارت کے مسائل جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اسلام مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کی بہت ساری آگے مزید گفتگویں ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع پہ رہیں گے۔ اللہ نے اس خاندان کو چلانے کے لیے مرد اور عورت کے انتخاب میں مرد کی بھی کوالیفیکیشن کا اعتبار کیا ہے اور عورت کی کوالیفیکیشن کا بھی، رشتہ چننے سے لے کر آگے چلنے تک، اور گھر کا سربراہ اللہ نے اور اس کے حبیب نے مرد کو فرمایا، اور عورت کو ڈی گریڈ نہیں کیا۔ اگر مرد کی تابعداری کا عورت کو حکم دیا ہے تو عورت کو بھی اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ بچے اگر وقت کے دارا اور سکندر بھی ہوں تو ان کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے، اور اس کو مرد کی شکل میں ایک چھتری فراہم کی ہے۔ اگر وہ باپ کے گھر میں تھی تو باپ چھتری ہے، اور شادی ہو کے آگے چلی گئی تو پھر چھتری کیا ہے؟ اس کا خامند ہے، اور اس کے خامند کے بعد ایک اور چھتری اللہ نے اس کو دی ہے جو اس کے بچوں کی شکل میں ہے۔ لہٰذا عورت کے وقار کے پیش نظر اللہ نے اس کو بڑی عزت اور بڑا وقار عطا فرمایا۔ لیکن اگر کوئی سیلف آرگنائزڈ ہماری سیولائزیشن ہو، یا مغرب اور دور جدید کا کوئی بہت بڑا ایک تمدن ہو، اور وہ ہمیں کہے کہ عورت جو ہے وہ جب تک باہر نہ نکلے، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہو، اس وقت تک اس کے جو حقوق ہیں وہ وائلیٹ ہوتے رہیں گے، تو یہ خود ساختہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ الرجال قوامون علی النساء میں ہم نے یہ دیکھا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے منتظم ہیں اور گھر کے سربراہ ہیں۔ جیسے کسی بھی ادارے کا کوئی ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، خواہ وہ کالج ہو، خواہ وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، خواہ وہ مملکت اور اسٹیٹ اور ریاست کی بات ہو، وہاں ہمیشہ ایک ہی فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ دو تھیں کہ اللہ نے مرد کو صلاحیتیں عطا فرمائیں، کیونکہ مینوفیکچر ہمارا اللہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے اندر جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انسٹال کیے ہیں ان میں مرد عورت کے اوپر ترجیح رکھتا ہے، اور مرد جو کہ حق مار ادا کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، لہذا وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اور عورت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نیک بھی ہو اور مرد کی فرما بردار بھی ہو، اور وہ مرد جب گھر میں نہ ہو تو اس کے حقوق کی، فرائض کی وہ تابع دار بھی ہو، حفاظت کرنے والی ہو۔ اب جو سیکوینس چلا تھا جس کے لیے میں نے یہ ربط میں لایا ہے کہ اگر عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو کل ہم نے 3-4 باتیں پڑھی تھیں۔ سب سے پہلی بات، اگر مرد اور عورت کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ مرد عورت کو کیا کرے؟ سمجھائے۔ فَاعِظُوهُنَّ کا لفظ قرآن نے چنا ہے، اس کو وہ واعظ کرے، اس کو وہ نصیحت کرے۔ اب دیکھیں یہاں بھی بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پہ ایمان ہے، تو واعظ جب بھی انسان کرتا ہے تو وہ قصے کہانیاں تو بہت مائنر ہوتے ہیں، وہاں واعظ میں یا تو قرآن ہوتا ہے یا پھر اللہ کے نبی کی حدیث اور
سنت ہوتی ہے. تو فائزون کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے پر اثر ہیں کہ تم جب ان کو سمجھاؤ تو پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھاؤ. اب دو باتیں ہیں. کل بھی میں نے چھوٹا سا اس پہ جملہ بولا تھا کہ ہمارے نوجوان نسل خواہ بچہ ہو یا بچی، اس کا ایک المیہ ہے. اور المیہ کیا ہے؟ کہ ہمارا گھر جو ہے وہ مشرقی روایات کا حامل ہوتا ہے. بے شک اب وہ بھی چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے انسٹیٹیوشن اور ہماری جو تعلیم ہے وہ جدید تعلیم کے نام پر مشرقی روایات سے دور ہوتی ہے. باہر کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، ریکوائرمنٹ گھر کی کچھ اور ہوتی ہیں. لہذا یہ باتیں ہمارے معاشرے کے بچے اور بچی کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے نہیں چلنے دیتی. تو پہلا جملہ تھا فائزون، ان کو وہ کیا کریں؟ واضح و نصیحت کریں، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو وہجروہن، ان کو بستروں سے الگ کر دیں. اور تیسرا جملہ تھا وضربوہن، اور ان کو مارے. کتنا مارے؟ کل جملے ہم نے عرض کر دیے تھے کہ جیسے مسواک کی شکل میں کسی کو تھوڑی سی ڈانٹ پلائی جاتی ہے یا تھوڑی سی زخم، تھوڑا سا اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ بھی ہے زخم نہیں آنا چاہیے، نشان نہیں آنا چاہیے، صرف ایک روب کے طور پر، کیونکہ اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ گارڈین ہے تو وہ گارڈین بن کر دکھائے، وہ نفسیاتی ہو یا کسی اور حوالے سے ہو. اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کی طرف آ جائیں تو پھر تم ایک کام اور کرو. میں نے کل بھی اس پہ سٹریس کیا تھا، آج بھی، کہ وہ یہ ہے کہ پھر کوئی اور بہانہ نہ ڈھونڈو کہ تم عورت کے اوپر سختی کرو، اس کے خلاف زبان نہ کھولو عورتوں میں بیٹھ کر، عورت کے گلے نہ کرو عورتوں کے سامنے. بھائی تم اس کو سمجھا دو، عورت کی ماں کو کہیں تم سمجھا دو. ابتدائی پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ہے، لیکن شکوے اور شکایت کے ساتھ نہیں. آج سے ہماری گفتگو کا جو آغاز ہے وہ اس جگہ سے ہے کہ اگر وہ دونوں مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے نہیں کر سکتے، 3 سٹیپوں کے بعد، واضح و نصیحت کے بعد، بستروں سے الگ کرنے کے بعد، اور پھر ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد، اب ایک اور بندے کو انوالو کریں. وہ بندہ انوالو کون ہو سکتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. یہ آپ ترجمہ آپ فرمائیں گے کوئی اس میں ایک آدھ لفظ مشکل ہے، وہ میں انشاءاللہ مینیج کر لوں گا. وَإِنْ خِفْتُمْ، واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر ان ایکول ٹو اف ہے، اگر خفتم تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ شقاق بینہما، شقاق کا معنی ہوتا ہے ضد، شقاق کا معنی ہے ضد اور ہٹ دھرمی. اللہ فرما رہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق، اگر تمہیں ضد کا خطرہ ہو کہ عورت اپنی ضد پہ ڈٹی ہے، مرد اپنی ضد پہ ڈٹا ہے. بینہما، بین کا معنی درمیان، ہما ان دو کے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما، یہ بینہما، اگر ان دونوں کے درمیان ضد کا خدشہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فا کا معنی پس، ابعثوا تم بھیجو. جیسے ہے نا اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا؟ مبعوث کیا. تو مبعوث کرنے کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اپوائنٹ کرنا. تو فَبْعَثُوا تم اپوائنٹ کر دو، تم بھیج دو، تم متعین کر دو. حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، حَكَمَ منصف، ایک حاکم بطور وکیل، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی اور لڑکا اگر نہیں مان رہے تو وہ کہے جی میں ان کے درمیان طلاق کروا رہا ہوں، یا میرے کہنے کے اوپر ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی. نہیں، 2 جملے ہیں کہ وہ جو بندہ اپوائنٹ ہوگا وہ کون ہوگا؟ بطور منصف ہوگا یا بطور وکیل ہوگا؟ وہ بطور وکیل ہے، اور وکیل کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے، فیصلے کا اختیار منصف کے پاس ہی ہے، اور وہ دونوں پارٹیز خود ہیں. فَبْعَثُوا پس متعین کر لو، اپوائنٹ کر لو، حَكَمًا ایک وکیل، مِنْ أَهْلِهِ، من کا معنی سے اہل، اہل اہل و عیال والے، ہی مرد کے اہل و عیال میں سے، مرد کے خاندان میں سے ایک بندہ بطور وکیل بنا لو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، واو کا معنی، اور حَكَمًا ایک وکیل، من سے أَهْلِهَا عورت کے اہل میں سے، عورت کے خاندان میں سے ایک بندہ تم اپوائنٹ کر لو. اور پھر اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ تم تھوڑا سا ہیلا کر لو. ہیلا یہ ہے کہ پہلے خود سمجھا لو، نہیں سمجھ رہے تو پھر تم منصف بنا لو اور وکیل. اگر پھر بھی بات نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. ان کا معنی اگر یریدا دو بندے اگر وہ ارادہ کریں جن کو تم نے اپوائنٹ کیا ہے وہ، اور میاں بیوی کا ارادہ بھی ہو کہ ہم نے بھی اپنا گھر سنوارنا ہے،
تھوڑا سا ارادہ ہو. بڑا پیارا جملہ ہے اگر آپ غور کریں. ان یریدا، اگر دونوں صرف ارادہ کر لیں کہ یار ہم نے قریب آنا ہے، اور ان کے وکیل بھی کوشش کر لیں، وہ خود بھی کوشش کر لیں، تو اللہ گھر کیسے بڑھاتا ہے؟ یوفق اللہ بینہما، یوفق اللہ، اللہ توفیق دے دے گا، اللہ موافقت فرما دے گا بینہما، ان دو کے درمیان. یعنی تمہارا کام کیا ہو، ارادہ ہو کہ ہم نے گھر بسانا ہے، تو پھر موافقتیں اللہ خود پیدا فرما دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے گھر نہیں بستے اور ضد اور ہٹ دربی میں جدائیاں ہوتی ہیں تو ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ ارادے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ ہے. اللہ فرما رہے وہیں یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ صرف کر لیں تو اصلاح کی، کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اور ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے علیما، جاننے والا، خبیرا، خبر رکھنے والا. اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، یہ جو حکم ہوگا، یہ حکم کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یہاں آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا ایشو ہے کہ میاں اور بیوی کی لڑائی ہو گئی، دونوں عدالت میں چلے گئے. اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں کا نمائندہ. تو دونوں کے نمائندے عدالت میں کون ہوتے ہیں؟ وکیل، لڑکے کا وکیل اور لڑکی کا وکیل. اب دونوں جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جج سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، ان کے معاملے کو سننے کے بعد مرد کو بلاتا ہے، لیکن مرد نہیں آتا. ایک اور بات یہ ہے، ممکن ہے مرد نہیں آئے، دوسری دفعہ بلائے پھر بھی نہ آئے، تیسری دفعہ بلائے جائے پھر بھی نہ آئے. یہ ایک میٹر ہے، اس کو سالو کرنے کا الگ طریقہ ہے کہ عدالت نے شوہر کو بلایا کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، لیکن شوہر حاضر نہیں ہوا. واقعی شوہر کو بلایا گیا، شوہر کو پتہ بھی چلا کہ مجھے بلایا گیا ہے، لیکن شوہر نہیں آیا. اب اس کے ساتھ شریعت کا ٹریٹ الگ لیول پر ہے. لیکن ایک اور معاملہ ہے کہ عدالت نے شوہر کو بلایا لیکن شوہر تک اطلاع ہی نہیں ہونے دی گئی. جو لڑکی کا وکیل تھا اس نے ریڈر کو تھوڑے سے پیسے دے دیے اور وہ آرڈر ہی اپنے پاس رکھ لیے. اگلی پیشی پہ پتہ چلا جی شوہر نہیں آیا. کیوں؟ وصولی بھی ہو گئی، ریسیو بھی ہو گئے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ عدالت کو باور یہ کروایا گیا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن بندہ حاضر نہیں ہوا. دوسری دفعہ پھر اسی طرح چکر بازی کی گئی، تیسری دفعہ پھر چکر بازی کی گئی. اب اس کا معاملہ کچھ اور ہے. ایک جگہ پہ شوہر باخبر ہے اور دوسری جگہ پہ شوہر باخبر نہیں ہے. اب جب پہلی جگہ پہ شوہر باخبر ہے اور وہ نہیں آ رہا تو پتہ یہ چلا وہ عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا. اب قاضی کو، مفتی کو، جج کو اختیار ہے وہ ان کے درمیان جدائی کروا دے. اب دوسرا سسٹم تو یہ ہے کہ مرد کو پتہ ہی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ ایک بہانہ کھڑا گیا اور عورت کسی اور کے ساتھ جانا چاہتی تھی اور عدالتی پروسیس پورا کرنے کے بعد وہ اس کے پاس چلی گئی. اب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس میں مرد آیا نہیں، بلایا گیا، لیکن مرد کی غلطی بھی کوئی نہیں. اب یہ اگر یہ کہا جائے کہ شریعت ان کے درمیان جدائی کروا دے، یعنی عدالت اور قاضی اور مفتی، تو پھر بھی ایک اور مسئلہ ہے، اور اگر نہیں کرواتی تو پھر بھی مسئلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہاں پر بڑا ہی ویلڈ موقف ہے. امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر مرد کو بلایا جائے اور مرد آ جائے تو اگر مرد کہے کہ میں نے طلاق نہیں دینی، اس کو یہ بتائے مجھے میں نے اس کے کیا حقوق پورے کرنے ہیں، میں کرتا ہوں، اور بار بار انسسٹ کرے کہ میں کرتا ہوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جج کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے. کیونکہ مرد کے تو حقوق پورے ہونے ہیں اور کرنے کس نے؟ مرد نے. اور مرد کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں، لہٰذا اب اتھارٹی کوئی نہیں جج کے پاس کہ وہ جدائی کروا دے. لیکن اگر وہ آتا ہی نہیں ہے اور نہ آنے کی صورت میں پھر امام صاحب کا موقف ہی ویلڈ ہے کہ جب تک مرد خود اپنے منہ سے بول کر طلاق نہیں دیتا، قاضی اور جج کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کو جدا کروا دے. مثلا ایک عورت جاتی ہے عدالت میں اور وہ کہتی ہے جی میں نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ. عدالت شوہر کو بلاتی ہے، شوہر کہتا ہے جی میں معاملات پورے کرتا ہوں لیکن میں اس کو طلاق نہیں دیتا. عورت انسسٹ کرتی ہے، اب عدالت جدائی نہیں کروا سکتی. لیکن اگر کہیں جدائی والا معاملہ ہو بھی صحیح اور مرد کہے جی ٹھیک ہے میں طلاق دے دوں گا، یہ معاملات ہیں ان کو سالو کر لیں. امام صاحب کا موقف انتہائی باریکی والا یہ ہے کہ خلا کی شکل میں بھی عدالت ان کے درمیان جدائی نہیں کروائے گی. صرف اور صرف مرد اپنے یا تو لکھ کر طلاق دے گا یا اپنی زبان سے طلاق لکھ کر بھیجے گا. ادروائز کوئی اتھارٹی دنیا میں ہے ہی نہیں جو مرد سے اس عورت کو چھین سکے. لہذا امام صاحب کا موقف یہاں بھی بڑا غور طلب ہے اور جانچنے والا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں سختی والا پہلو ہے.
لہذا سختی والے پہلو کو پیش نظر رکھیں تو شاید معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یہ اب ایک نیا حکم شروع ہو گیا ہمارے معاشرتی حکم کے ساتھ۔ اس کے دو سینسز ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، واو کا معنی، اور لا تشرکو، تم شریک نہ ٹھہراؤ، بہی اس اللہ کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا، واو کا معنی، اور بالوالدین والدین کے ساتھ احسانا، اس نے سلوک کرو۔ اب اس آیت کو یا تو آپ لیں وام اپ ہونے کے لیے یا لیں نتیجے کے طور پر، دونوں جگہوں پہ یہ آیت سیٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا بھائی تم گھر کے چکروں میں پڑے ہو، بیوی تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تم واضح و نصیحت کرو تب بھی نہیں مانتی، تم اس کو بستر سے الگ کرو تب بھی نہیں مان رہی، تم نے اس کو مارا تب بھی نہیں مان رہی، اور پھر اس کے بعد تم نے حکم من آلہ کا وہ جو سٹیپ ہے وہ بھی پورا کر دیا، تو آخر کرو کیا؟ وعبد اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حضور اپنا سر جھکا لو، شاید اللہ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ یہ تو ہے نتیجہ کہ تم سے اگر یہ معاملہ نہیں ہو رہا تو ہتھیار پھینک دو اور معاملہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ کے۔ ایک اور بات اللہ فرما رہا ہے یہ معاملہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا گھر کے اندر، یہ معاملہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بیوی تمہاری فرما بردار نہ ہو، لیکن تمہیں ایک گھر کے اندر سپرے کرنا پڑے گا، جیسے ہم چیزوں سے بچنے کے لیے یہ معاملات کرتے ہیں، تمہیں وائرس گھر سے ختم کرنا پڑے گا نافرمانی والا، اور اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وعبد اللہ، اپنے گھر کے اندر فضا قائم کرو اللہ کی عبادت کرنے کی، اپنے گھر کے اندر فضا قائم کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ یہ سپرے اگر تمہارے گھر کے اندر پہلے ہی موجود ہے تو پھر تمہاری عورت نافرمانی کی طرف نہیں جا سکتی اور مرد اور عورت کے درمیان جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا دو طرز سے اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ یہ آیت نتیجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تمہارے طاقت سے گھر نہیں سنور رہا تو پھر معاملہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ کے۔ اس کو ابتدا میں لے آئیں، بھائی تمہیں گھر کے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن گھر کے اندر یہ انوائرمنٹ قائم کر لو۔ وہ انوائرمنٹ کیا ہے؟ وعبد اللہ۔ اب آپ خود دیکھیں، باپ تو نماز پڑھتا ہے، بیٹے نہیں نماز پڑھتے، کیا ان کا گھر مستقبل میں سنورے گا؟ اللہ کا کلام تو یہ کہہ رہا ہے وعبد اللہ، اللہ کی عبادتیں کرتے رہو، گھر کے اندر فرمانبرداری والا ماحول قائم کر لو، تمہاری بیٹی کسی کے گھر جائے گی تب بھی گھر سنوار دے گی، اور اگر کسی ان کی بیٹی تمہارے گھر آئے گی تب بھی تمہارے گھر کو سنوار دے گی۔ وبالوالدین احسانا وبذل قربا، واو کا معنی، اور ذل قربا قریبی رشتہ دار، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ وبذل قربا اور قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو، والیتاما یتیموں کے ساتھ کرو، والمساکین اور مسکین لوگوں کے ساتھ کرو، والجار ذل قربا، واو کا معنی، اور جار کا معنی پڑوسی، اول دار پہلے گھر اور اس کے بعد جار، اس کے بعد پڑوسی ہے، والجار اس کے بعد پڑوسی ہے، لیکن وہ پڑوسی ذل قربا جو قریبی رشتہ دار ہے، یعنی پڑوسیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو میرے ساتھ اس کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، وہ میرے حسن سلوک کا مستحق ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے میرا وہ ہمسایہ میرے حسن سلوک کا مستحق ہے جو میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ والجار ذل قربا، اور وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کے بعد والجار الجنوب، واو کا معنی، اور الجار کا معنی، جار کا معنی ہمسایہ، الجنوب اجنبی، الجنوب اجنبی ساتھ والا جس کے ساتھ تمہارا بلڈ ریلیشن کوئی نہیں ہے، والصاحب بالجنب، واو کا معنی، اور الصاحب تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی سنگی ساتھی، کوئی تمہارا ایسا فرینڈ جو خونی رشتہ دار تو نہ ہو لیکن بالجنب اجنبی سا ہو، لیکن تمہارے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے ہوں، وہ تمہارے سارے حسن سلوک کے مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ابن سبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور ابن سبیل راستے کا بچہ، یعنی راستوں پہ چلنے والا وہ مسافر، یہ تمہارے حسن سلوک کے محتاج ہیں۔ اور آخر میں وما ملکت ایمانکم، واو کا معنی، اور ما کا معنی، جو ملکت مالک ہو ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ، جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں وہ تمہارے حسن سلوک کے محتاج ہیں۔ یہاں پر ایک آدھ بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سٹیپ ہیں سارے جو اللہ نے ہمارے حسن سلوک کے لیے رکھے ہیں، تو پہلا حق سب سے کس کا بنتا ہے؟ اللہ کا۔ وعبد اللہ، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آج ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں ان نیچے والے لوگوں کی وجہ سے، آج ہمارے
اللہ کے وہ حقوق جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہمارے وائلیٹ ہو جاتے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے. ہاں بھائی کیوں نہیں نماز پڑھ سکے؟ بس یہ بیٹھے تھے کام میں تو وہیں پر بیٹھے رہ گئے. تو یہ کام کس کے لیے تھا؟ بچوں کے لیے تھا، اپنی ذات کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے تھا، اسٹیبل کرنے کے لیے تھا. اور میں نے پہلا حق صرف کس کا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ. تم اذان کا کلمہ بلند ہو، تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی پڑوسی، کوئی مسافر اللہ کے اس حق کے اندر تمہارے سامنے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلی بات کس کی ہے؟ والدین کی. آج ہمارا جدید نظام تعلیم بچوں کو والدین کو سمجھانے کی تعلیم تو دیتا ہے، لیکن کیا یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا والد جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ مثلا ایک المیہ کیا ہے؟ آج کا والد وہ ایجوکیشن کا حامل نہیں ہے جس ایجوکیشن کا حامل اس کے بچے اور بچیاں ہیں. ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے کہ آج کے والدین اس تعلیم کے سے ناآشنا ہے جو ان کے بچے لے رہے ہیں؟ تو ایک گیپ پیدا ہو گیا کہ بچہ کہتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتہ ہے، اماں جی آپ کو کیا پتہ ہے، جو میں جانتا ہوں بہتر ہے. اور پتہ نہیں کمپلیکس کا شکار ہو کر یا محبت کا شکار ہو کر ماں اور باپ بھی خاموش ہیں کہ بیٹا جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور بیٹی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ رات کو 2 بجے تک جاگ کر اپنے کمرے میں کوئی میڈیا کے اوپر نیٹ کی کیفیت میں بیٹھ کر کچھ کر بھی رہا ہے تو ایک بہانہ بڑا گھڑایا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اسٹڈی کر رہا ہے. نظام قدرت اور نظام فطرت کے یہ بات خلاف ہے جس نے ہماری فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ذرا ایک ریویو اور کر لیں. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. دوسرا حق کس کا ہے؟ والدین کا. تیسرا حق کس کا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا. وَبِذِي الْقُرْبَى. ہم زکاتیں لیے پھرتے ہیں، کبھی کشمیر کے لیے، کبھی شوکت خانم کے لیے، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مستحق ہے بھی یا نہیں، ہم نے کس کو دینی ہے. اللہ نے فلسفہ ہی ختم کر دیا ہے تمہارے حسن سلوک کا محتاج. وَبِذِي الْقُرْبَى کون ہے؟ قریبی. بھائی اپنی سیاستوں کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرو، اور کیا کرو؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں کو پروان چڑھا لو، ان کی ضروریات کو پورا کر لو. تمہیں پولیٹیکلی کہیں اور جا کر اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ اور اپنے حسن سلوک کا شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى کے بعد ہے جی وَالْیَتَامَى، یتیم، والمساکین اور مسکین. اس کے بعد پھر بات ہے والجار ذی القربى، تمہارا وہ رشتہ دار جو تمہارا پڑوسی ہے. اس کے بعد ہے والجار الجنب، ایک اجنبی پڑوسی جو آپ کے قرب و جوار میں آ کر بسا، اب اس کا بھی تم خیال کرو. پھر اپنے دوست اور سنگی فرینڈ کا انتظام کرو. وابن السبیل، پھر مسافر کی بات ہے. پھر تمہارے ماتحتوں کی بات ہے. آج ماتحتی آپ اس حوالے سے بھی لے سکتے ہیں کہ گھر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ کام کرتے ہیں، آپ کے حسن سلوک کے محتاج ہیں. آپ اپنا صدقہ زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن تنخواہ کی شکل میں نہیں. ایک بندہ گھر میں کام کرتا ہے، اس کو کوئی بندہ 10,000 پے کرتا ہے اور وہ عید پہ اس کو بونس دیتا ہے، تو بونس اس کی سیلری کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو زکوٰۃ بھی پے کر سکتا ہے. اگر وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ دے دے، لیکن ان 10 کے علاوہ ہونی چاہیے. وہ اگر ان 10 کے اندر اپنی زکوٰۃ کو انکلوڈ کر دے گا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یہ 2 بڑے تحکمانہ اور دھمکی والے جملے ہیں جو اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یحب، پسند نہیں فرماتا. کس کو پسند نہیں فرماتا؟ من کان مختالا فخورا. من کا معنی جو کانا ہو، مختالا اور فخورا. مغرور اور فخورا کا معنی ہے متکبر اور فخر کرنے والا. مختالن کا معنی ہے مغرور اور فخور کا معنی ہے متکبر. مغرور اور متکبر آدمی کو اللہ کبھی بھی پسند. اچھا یہ اللہ نے جملہ کیوں فرمایا؟ ہم لوگ ان اوپر والے معاملات کا خیال نہیں کرتے. مثلا نماز ہو، والدین کی بات ہو، یا غریبوں مسکینوں کی بات ہو، قریبی رشتہ داروں کی بات ہو، بندہ کہتا ہے یار کیسے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، چلتے رہو. اللہ فرماتا نہیں، اگر تمہیں دیا ہے تو ان کا بھی خیال کرو. اگر تمہارے اندر غرور اور تکبر آئے گا اور اپنی فیملی اور اپنے معاشرے کے وہ لوگ جو قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اگر ان کے حوالے سے تمہارے دل میں ذرا برابر بھی کوئی بڑھائی آئی تو اللہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اچھا ہاں، وہ کرتے کیا ہیں جی جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ الذین یبخلون، الذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں، یبخلون بخل کرتے ہیں، اپنے دل کو بڑا سکیڑ کے رکھتے ہیں لینے اور دینے کے معاملے میں، گفتگو اور تعلق کے حوالے سے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، واو کا معنی، اور یامرون حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، یعنی خود بھی بخیل ہے اور لوگوں کو بھی بخیل رہنے کا حکم دیتے ہیں. کیسے؟ ایک
بڑی کیپیٹلسٹک مائنڈ اپروچ ہے جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کہتے کیا ہے بھائی ان کو دے دو غریبوں کو، اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے بھائی اگر ان کو ملنا ہی ہوتا تو ان کو اللہ خود دے دیتا۔ یعنی کیپیٹلسٹک مائنڈ اپروچ یہ ہے کہ ایک امیر آدمی کو اگر کہا جائے بھائی اس غریب کی مدد کر دو تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے بھائی اس کو اگر دینا ہی ہوتا تو کون دے دیتا؟ مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور اس کو بھی اگر دینا ہوتا تو کون دے دیتا؟ اللہ۔ یہ وہ جملہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے الذین یبخلون، یہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو مغرور ہیں اور متکبر ہیں، یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، روک روک کے رکھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، صرف خود ہی نہیں روکتے، یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ یار ان لوگوں کو آپ دیتے ہو، ان لوگوں کا خیال رکھتے ہو، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ مانگنے والے لوگ، یہ جو مستحق ہیں یہ پروفیشنل ہیں، ان کو نہ دیا کرو۔ لہذا یہ جو بخل ہے اس کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، واو کا معنی، اور یکتمون چھپاتے ہیں، ما آتاہم، ما کا معنی جو آتا عطا کیا ہے، ہم ان کو، اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل کے ساتھ، اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ جو انہیں عطا کیا ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ میں نے کل فضل کا معنی بتایا تھا۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ جو بغیر ہمارے استحقاق کے ہمیں مل جائے۔ میں مستحق نہیں تھا، مجھے مل جائے، مجھے انسان بنا دیا گیا، میں مستحق نہیں تھا، مجھے کیا پتا تھا جانور بھی ہو سکتا تھا، مسلمان کے بعد، انسان کے بعد اللہ نے مسلمان بنا دیا، تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اللہ ایک سوچ دے رہا ہے یہاں پر کہ تمہارے کاروبار اگر اسٹیبلش ہو جائیں اور تم ویل آف ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ میری محنت ہے، بلکہ اللہ نے یہ سوچ دی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے، اگر تم نے محنت کی ہے تو محنت کی توفیق بھی تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ لہذا یہ ہارڈ ورکنگ بھی تمہیں اللہ کی محنت ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، واو کا معنی، اور آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، وآتدنا اللہ فرما رہا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کافر سے مراد وہ بھی کافر ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، کافر سے مراد وہ بھی بندہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے۔ مسلمان ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمہ وقت اس کو اگر اعتماد ہے تو اپنی صلاحیتوں پہ اور اپنے پورے سٹاف پہ اور اپنی پوری انویسٹمنٹ پہ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہیں، اگر تم ایسا انکار کرو گے تو تم بھی کفر کے زمرے میں آ رہے ہو۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابًا مہینہ، عذاب کا معنی عذاب، مہینہ دردناک، ہم نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ والذین ینفقون سے پہلے بات ہے جو اپنا مال چھپا کر رکھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، دل کے اوپر تالا لگا کے رکھا ہے، ان کو قرآن نے کیا کہا؟ بخیل۔ وہ خود بھی بخیل ہے اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی کیا بن کر رہو؟ بخیل بن کر۔ کل سے نئے گروہ کا تذکرہ ہوگا، والذین ینفقون اموالہم سے جو دل کے اوپر تالا نہیں لگاتے، اپنے ہاتھوں کو، دینے والے ہاتھوں کے اوپر تالا نہیں لگاتے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی اللہ صفات بیان کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے معاشرتی معاملات کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔